ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ ان میں سب سے پہلے وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ ان میں سے جو شخص اپنے نبی پہ ایمان لایا یعنی اس شریعت کو مانتا ہوا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئی، اس کو ہم نے تفسیر میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور دوسرا مملوک غلام، یعنی کسی کا غلام وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرنا اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ تو یعنی مملوک تھے، غلام تھے، اب بھی کوئی فیکٹری میں کہیں آفس میں جاب کرتے ہوں تو ان کو نماز کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنی جو بریک ہوتی ہے نا کھانے پینے کی، اس میں نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، مخلوق کا بھی، یعنی ان کے اوپر جو فرض عائد ڈیوٹی ہوتی ہے اسے بھی نبھاتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ دوہرا اجر پا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اور خواتین جو ہوتی ہیں خاص طور پہ بچوں والی، ان کے لیے بھی یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک طرف بچے رو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو کبھی انہیں نماز مختصر کرنا پڑ رہی ہوتی ہے تو کبھی بچوں کو روتے ہوئے دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالک کہہ رہا ہو کہ پہلے میرا کام کرو، اسی لیے اللہ نے نماز کا وقت جو ہے نا تھوڑا لمبا رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے یہاں تک اگر آپ کسی بھی وقت میں ادا کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو مملوک ہو، غلام ہو، اللہ کا بھی حق ادا کرے، مالک کا بھی حق ادا کرے۔ اور تیسری وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہے، اس نے اس کو ادب سکھایا، اس کی تربیت کی، یعنی تعلیم و تربیت کی، اچھی اور عمدہ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، اس شخص کے لیے بھی دگنا ثواب ہے۔ یہ یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب میں باب العلم میں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ اس میں تعلیم دینے سے متعلق عمل کا ثواب مل رہا ہے، یعنی ایسے شخص کو آپ تعلیم و تربیت دیں جو کہ علم حاصل نہیں کر سکتا تو آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ اسکول، کچھ ادارے، کچھ تنظیمیں ایسے کام کر رہی ہیں، وہ ان کو پڑھاتی ہیں، ان بچوں کو پڑھاتی ہیں جو گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جو جھگیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو ورک شاپس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر اسی حساب سے وہ اسکول کی تعلیم کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے جو روزمرہ کی وہ کماتے ہیں نا، کمائی کرتے ہیں، اس کا بھی انتظام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں۔ علم کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر اور فضیلت ہے، اس کی آپ یعنی یہاں پہ یہ باب العلم امام بخاری لے کے اس کی مثال ہمیں جنگ بدر کے قیدیوں میں بھی نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو قیدی پڑھے لکھے ہیں نا، مشرکین مکہ میں سے غیر مسلم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو فدیے کے بغیر رہا کر دیں گے، جبکہ ان سے کافروں سے اتنا زیادہ فدیہ لیا جا رہا تھا، یعنی لاکھوں کی تعداد میں وہ روپیہ پیسہ بنتا تھا، اور کلوں کے حساب سے ان سے سونا اور چاندی وصول کیا جا رہا تھا۔ لیکن تعلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہمیت دی، آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، بغیر فدیے کے آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو یہاں سے ایک اور فضیلت تعلیم کی یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو شخص تعلیم دے رہا وہ کافر ہوتے ہوئے نبی پاک اس کو آزاد کر رہے ہیں بغیر فدیے کے۔ عین ممکن ہے جو دنیا میں تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو، وہ تعلیم کون سی ہے؟ پڑھنا لکھنا ہی سکھا رہے ہیں نا، یعنی ایسی تعلیم جو فائدے مند ہے وہ دے رہے ہیں، تو عین ممکن ہے مسلمان بچے جو ٹیچرز ہیں، مسلمان اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، وہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو بھی اللہ کی طرف سے حق سمجھیں، فرض سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ان کو پے کی صورت میں، عزت کی صورت میں اجر دے ہی رہے ہیں، آخرت میں بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس تعلیم دینے کے سبب ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیں، جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیے کے ان کو رہائی اور آزادی عطا فرما دی تھی۔ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان استادوں کو، اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بغیر پوچھ گچھ کے آزادی عطا فرما کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کو ان کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ یہ معمولی کام نہیں ہوتا، جہاں بھی کوئی تعلیم دے رہا ہے یہ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تعلیم دو جو کہ
لونڈی اور غلام ہے اور پھر ان کو عزت کی زندگی گزارنے کے لیے بنا دینا، اس قابل کر دینا، اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔